اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے البقرہ آیت نمبر 50 اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ وَإِذْ اور جب، فرقنا پھاڑا ہم نے، بکم تمہارے لیے، البحرا سمندر کو، فَأَنْجَيْنَكُمْ پھر نجات دی ہم نے تمہیں، وَأَغْرَقْنَا اور غرق کر دیا ہم نے، آلَ فرعون آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ اور تم، تنظرون تم دیکھ رہے تھے۔ ترجمہ ہے اور وہ ہم ہی تھے کہ سمندر کا پانی تمہارے لیے پایاب کر دیا کہ تم بچ نکلے، مگر فرعون کا گروہ غرق ہو گیا اور تم اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، اب دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون نے وقت کو پیغام الہی پہنچانے پر مامور ہوئے تھے، اور اس کے پاس یہ مطالبہ بھی لے کر آئے تھے کہ جو مظالم قوم بنی اسرائیل پر کیے جا رہے ہیں ان کو ترک کر دے۔ یہ دعوت ایک مدت تک جاری رہی۔ فرعون نے نہ دعوت قبول کی اور نہ ہی بنی اسرائیل کے مظالم میں کوئی کمی کی، بلکہ الٹا الزام موسیٰ علیہ السلام پر رکھا۔ قرآن پاک میں ہے سورۃ المومن، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ بلا شبہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں اور واضح دلائل دے کر بھیجا فرعون، حامان اور قارون کی طرف۔ یہ تینوں ظالم ایک ہی زمانے میں تھے۔ اچھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں مگر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر اور جھوٹا بتایا۔ غرض جب وہ ان کے پاس ہماری طرف سے حق لے کر پہنچا تو ان لوگوں نے کہا جو لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر ڈالو اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دو۔ مگر کافروں کی یہ تدبیر اکارت گئی اور فرعون نے بڑے روب کے ساتھ کہا کہ مجھے چھوڑ دو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں، اور وہ اپنے اللہ کو اپنی مدد کے لیے بلائے۔ میں ڈرتا ہوں کہ موسیٰ اگر زندہ رہا تو تمہارے دین بدل دے گا اور زمین میں فساد پھیلائے گا۔ یہ سورۃ المومن ہے۔ مختصر یہ کہ فرعون اور مصری گورنمنٹ کے مظالم سال ہا سال تک برداشت کرنے کے بعد بالآخر موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں ساری قوم اسرائیل نے مصر کی سکونت ترک کر کے اپنے آبائی وطن شام اور فلسطین کو چلے جانا طے کر لیا۔ یہ سفر مصری حکومت سے چھپ چھپ کر رات کے وقت شروع کیا۔ زمانہ وہ تھا کہ آج کل کی باقاعدہ سڑکیں تو تھی نہیں، نہ راستہ میں کوئی روشنی کا انتظام تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم الہی کے مطابق ہجرت کی تھی، لیکن یہ کوئی 3-4 آدمیوں کا قافلہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک بہت بڑی قوم کا خروج تھا جس میں کم و بیش 70,000 آدمی موجود تھے۔ یہ لوگ ملک مصر کے شہر رامیز سے نکلے تھے جو اس وقت مصری حکومت کا صدر مقام تھا۔ اس کے بائیں جانب تھوڑے ہی فاصلے پر دریائے نیل تھا اور دائیں طرف یعنی جانب شرق تقریباً 3 منزل کے فاصلہ پر بحر احمر کی بڑی شاخ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر بحر احمر کی طرف نکلے
جب یہ لوگ بحر احمر کی بڑی شاخ کے بائیں کنارے سے گزرنے لگے تو فرعون بھی ان کے تعاقب میں نکل آیا، لیکن حکم الہی کے مطابق قوم کو چیخو پکار کے باوجود موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل سمیت بحر احمر کی بڑی شاخ کی نوک سے پار اترنے میں کامیاب ہو گئے۔ فرعون نے بھی تعاقب کرتے ہوئے اپنے لاؤ لشکر کو بنی اسرائیل کے پیچھے بحر احمر کی اسی شاخ میں اتار دیا۔ اتنے میں پانی کا اتنا تیز ریلا آیا کہ بنی اسرائیل کے دیکھتے دیکھتے وہ قوم فرعون کو خس و خشاک کی طرح بہا کر لے گیا۔ اللہ نے اسی اپنے خاص انعام کا یہاں ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی، تو گویا وہ بہت بڑا انعام تم پر کیا تھا، لیکن تم بھی عجیب لوگ ہو کہ تم نے بھی اللہ کے کسی انعام کو احسان کی نگاہ سے نہیں دیکھا اور ہمیشہ ناشکری کی۔ اللہ اکبر۔ اچھا، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر ہے، دریا سے پار اتر جانے کا جو واقعہ ہے، قرآن کریم میں 4 مقامات پر ذکر کیا گیا ہے، یعنی 4 جگہوں پہ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو ذکر یہ سورہ بقرہ جو آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے آیت، ایک یہ ہے، اور دوسری سورہ الشورى، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا، اور تیسرا سورہ طٰہ میں، اور چوتھا جو ہے وہ سورہ دخان میں۔ ان 4 صورتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا ہے۔ تو اس سے روز روشن کی طرح واضح ہے، جب ان آیتوں کو آپ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ کے نکلنے کا واقعہ وحی الہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اس جگہ کی نشاندہی کر دی گئی تھی کہ اس وقت تم دریا کے فلاں مقام سے پار کرو گے، اور ہم اپنے قانون تکوینی کے تحت تمہارے دریا پار کر جانے اور فرعون کے غرق ہونے کا معاملہ طے کر چکے ہیں۔ اور یاد رکھو کہ دریا عبور کرنے کے لیے لاٹھی کے سہارے اللہ کا نام لے کر جوں جوں دریا سے گزرتے جاؤ گے وہ تمہارے لیے پایاب ہوتا جائے گا۔ جگہ کا تعین، وقت کا تعین، تمہارے خیریت سے نکل جانے کی خبر اور فرعون کے غرق ہونے کی اطلاع، اس واقعہ میں یہ 4 معجزات ہیں جو آپ کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو قبل از وقت دیے جا رہے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا، اور اپنے لوگوں میں ان کا اعلان بھی کہا کر دو۔ اور ایسا ہی ہوا کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کی خبر کی تشہیر بھی کرا دی تھی۔ اور تورات میں اس کا ذکر ہے، وہ میں آپ کے سامنے ایک جو ہے وہ بات رکھتی ہوں۔ تورات میں جو اللہ نے فرمایا کہ خداوند نے بسبب بڑی پوربی آندھی کے تمام رات دریا کو چلایا اور دریا کو سکھا دیا۔ تورات میں جو ہے وہ اس طرح ذکر ہے۔ اچھا، اس واقعہ کو ایک اور روایت کے مطابق بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گی تھوڑا سا، کہ یہ عمرو بن میمون اودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے اور فرعون کو خبر ہوئی تو اس نے کہا کہ فرعون نے کہا کہ جب مرغ بولے تب سب نکلو اور سب کو پکڑ کر قتل کر ڈالو۔ لیکن اس رات اللہ تعالیٰ کی قدرت سے صبح تک کوئی مرغ نہ بولا۔ مرغ کی آواز سنتے ہی فرعون نے ایک بکری ذبح کی اور کہا کہ اس کی کلیجی سے جب میں فارغ ہو جاؤں تو اس سے پہلے 6 لاکھ قبطیوں کا لشکر جرار میرے پاس حاضر ہونا چاہیے۔ چنانچہ حاضر ہو گیا، اور یہ ملعون اتنی بڑی جمعیت کو لے کر بنی اسرائیل کی ہلاکت کے لیے بڑے روب سے نکلا اور دریا کے کنارے انہیں پا لیا۔ اب بنی اسرائیل پر دنیا تنگ آ گئی، پیچھے ہٹیں تو فرعونیوں کی تلواروں کی بھینٹ چڑھیں گے، اور آگے بڑھیں تو مچھلیوں کا لقمہ بنیں گے۔
اس وقت حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، اب کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا حکم الہی ہمارا رہنما ہے۔ یہ سنتے ہی انہوں نے اپنا گھوڑا پانی میں ڈال دیا، لیکن گہرے پانی میں جب غوطے کھانے لگا تو پھر کنارے کی طرف لوٹ آئے اور پوچھا، اے موسیٰ علیہ السلام، رب کی مدد کہاں ہے؟ ہم نے آپ کو نہ جھوٹا ہم جانتے ہیں، نہ رب کو جھوٹا جانتے ہیں۔ 3 مرتبہ ایسا ہی کہا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی آئی کہ اپنا عصا دریا پر مارو۔ عصا مارتے ہی پانی سے راستہ دے دیا اور پہاڑوں کی طرح پانی جو ہے وہ دونوں طرف کھڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ماننے والے ان راستوں سے گزر گئے۔ انہیں اس طرح پار اترتے دیکھ کر فرعون اور فرعونی افواج نے بھی اپنے گھوڑے اسی راستے پر ڈال دیے۔ جب تمام کے تمام اس میں داخل ہو گئے، پانی کو مل جانے کا حکم ہوا۔ پانی کے ملتے ہی تمام کے تمام ڈوب مرے۔ بنی اسرائیل نے قدرت الہی کا یہ نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کیا کہا گیا ہے آیت میں آخر میں کہ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے یہ نظارہ۔ تو جس سے یہ بہت خوش ہوئے، اپنی آزادی اور فرعون کی بربادی ان کے لیے خوشی کا سبب بنی۔ اچھا، یہ بھی مروی ہے کہ یہ دن عاشورہ کا تھا، یعنی محرم کی 10ویں تاریخ۔ مسند احمد میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ پوچھا کہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ اس مبارک دن میں بنی اسرائیل نے فرعون کے ظلم سے نجات پائی اور ان کا دشمن غرق ہوا، جس کے شکریہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ روزہ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے زیادہ حقدار موسیٰ علیہ السلام کے ہم ہیں۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس دن روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں کہ بنی اسرائیل بالکل قریب دوسرے کنارے پر کھڑے اس مسرت انگیز نظارہ کو دیکھ رہے تھے کہ وہ قوم جس نے آج تک ہم کو جو ہے غلاموں کی طرح رکھا، آج بے بسی اور بے کسی کی چیخیں مار رہی ہے، مگر کوئی نہیں جو اس کی کچھ بھی مدد کرے۔ ان کی حالت اس وقت ایسی ہے کہ الدخان میں ہے، سورہ الدخان میں ہے کہ فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین۔ پھر نہ تو آسمان ان پر رویا اور نہ ہی زمین نے آنسو بہائے اور نہ ہی انہیں اپنی حالت کی اصلاح کی مہلت دی گئی۔ اللہ اکبر۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب